جیسے ماں باپ جبر کرتے ہیں کہ بیٹی ہماری عزت کی لاج رکھ لو، اب اگر تم نے ایسا کام کیا تمہاری باقی بہنوں کی شادی کیسے ہوگی، خاندان والے کیا کہیں گے، اور کس طرح سے ماں باپ جو ہے وہ لڑکی کے پاؤں تک چھونے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ایک دفعہ مان جاؤ، ایک دفعہ مان کے تو بس ساری زندگی کے لیے سولی چڑھ گئی نا لڑکی، کیونکہ ناپسندیدگی کے ساتھ اس کے لیے رہنا ممکن نہیں ہے۔ ماں باپ جب اپنی بیٹی پر امپوز کرتے ہیں تو کیا اس بات کو برداشت کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں لڑکی کا کیا حق ہے اور والدین کو کس طرح سے اس جبر سے روکا جا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، ہمارے ممالک سے جاتے ہیں، نکاح کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، بیٹی پروان چڑھی ہے مغربی معاشرے میں، وہاں کے ماحول میں رہتے ہوئے اس کے لیے جس لڑکے کی سلیکشن کی ہے وہ بالکل گنوار دیہاتی لڑکا ہے، یہ کہہ کے کہ ہم اسے وہاں لے جائیں گے اور وہاں لے جا کے یہ آپ کو اسی ماحول کے مطابق رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ لڑکی کے لیے شادی کے پہلے دن ہی اسے قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے مزاج کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے ذہنی افق کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، اس کا انٹلیکچوئل پارٹنر کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے خاندان میں اگر اچھا بھر موجود ہو شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں پہلے سے دھیان کرنا چاہیے کہ سارے اہل خاندان پھر اسی کے مطابق بچوں کو تعلیم بھی دلوائیں، بچوں کو ویسا ماحول بھی دیں۔ تو جو لوگ ویسٹ میں پروان چڑھتے ہیں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں آ کے شادیاں کریں اور یہاں کے لوگوں کو وہ ساری زندگی فیڈ کرتے رہیں۔ ویسٹ میں رہنے والے بچے اور بچیاں اسی سانچے میں ڈھل چکے ہوتے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے بہت زیادہ مشقت ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے ان سکول سے تعلیم پانے والے بچے جو ایلیٹ سکولز ہیں وہاں بچے تعلیم پائیں اور اس کے بعد ماں باپ چاہیں کہ اپنے ان رشتہ داروں کے یہاں انہیں بیاہ دیں، وہاں جا کے ٹانکا جوڑنے کی کوشش کریں کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ میری بہن ہے اور اس کا بیٹا ہے اور یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے۔ ساری زندگی تو آپ کو یاد نہ آئی، ان کو بھی اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اچھی زندگی بسر کریں تو پھر اس سلسلے میں ایک دوسرے کو اٹھا کے ایک برابر لا کے کوشش کرنی چاہیے تاکہ بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے وہ تکلیف نہ رہے جو تکلیف شادی کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے اور طلاق یا خلا پر منتج ہوتی ہے۔ اور اگر طلاق اور خلا نہ ہو تو بیماری اور سوئر قسم کی بیماریوں کے بعد جوانی کی ڈیتھ کی صورت میں حالات سامنے آتے ہیں یا بچے اور بچیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف مادی وجود نہیں ہے، اس کے اندر اس کی روح ہے، وہ عقل رکھتا ہے، اس کو ایک جانور کی طرح ڈیل نہیں کیا جا سکتا۔ جانور کو بیچا جا سکتا ہے، کسی کو بھی بیچ دے، جو بھی خریدار ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ کرنا چاہیے۔ اولیاء یعنی ولی جو نکاح پر مجبور کرتے ہیں، اس جبر کی بہت ساری صورتیں ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی مار ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں تمہارا پاسپورٹ جلا دیں گے، تمہیں باہر کی جس ملک کی شہریت حاصل ہے اس شہریت میں محروم کر دیں گے۔ اور لڑکی جب بے بس ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے تو نکاح پر رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے کہ ایسے میں تو ساری زندگی کے لیے میں وہاں سے بھی جاؤں گی، حالانکہ وہ نکاح پر آمادہ نہیں ہوتی۔ پھر جب نکاح ہو جاتا ہے، واپس اپنے ملکوں میں لڑکی پہنچ جاتی ہے تو وہ وہاں جا کے اپنے شوہر کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہاں پہ ماں باپ مجبور نہیں کر سکتے، پھر وہ نکاح فسخ کرنے کے لیے شرعی کاؤنسلر سے رجوع کرتی ہیں تاکہ یہ رشتہ کسی طرح سے ختم ہو جائے۔ یہ واقعات بڑی کثرت سے ہونے لگ گئے ہیں، حتیٰ کہ حکومت برطانیہ نے اس پر رپورٹ بھی مرتب کی ہے اور ان واقعات کا بڑی سختی سے نوٹس بھی لیا ہے۔ ایسے واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کا امیج بھی خراب ہوا اور آزادی نسواں کی تحریکوں کو، تنظیموں کو یہ کہنے میں مدد بھی ملی ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق بہت کم ہیں، عورت کو حق نہیں دیتا، اسلام میں عورت پر بڑا جبر ہے، اور اسلام جو ہے وہ کسی عقل مند، تعلیم یافتہ اور بالغ لڑکی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ رہے۔ حالانکہ یہ اسلام کی پکچر نہیں ہے، یہ ان والدین کی پکچر ہے، ان کا امیج ہے، لیکن اس کو اسلام کے نام کو اور اسلام کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی کو اسلام حق دیتا ہے اور اسلام اس پر فرائض بھی عائد کرتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کے مفادات کی رعایت کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ولی بچوں پر تصرف کر سکتا ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ ان کی زندگی کے پارٹنر کے لیے بھی ان کی پوری حیات کو جبر میں رکھ کے انہیں مجبور زندگی گزارنے کے لیے پوری طرح سے زد و کوب کیا جائے، انہیں جبر و اکراہ کے ذریعے سے تیار کیا جائے۔ ایک عاقلہ
اور ایک بالغہ لڑکی کے نکاح میں شریعت نے اس کی رضامندی کو لازم قرار دیا ہے. احادیث نبوی سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. اور جب کبھی کسی کو مجبور کر کے نکاح کیا جاتا ہے، جب کبھی کسی پر ایسا جبر کیا جاتا ہے نکاح ہو بھی جائے تو وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے، یعنی اسے فسخ کیا جا سکتا ہے. جب بھی لڑکی کورٹ میں جائے گی تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. کبھی کبھی جبر کے ذریعے ہونے والی شادی میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان تعلق قائم نہیں ہوتا، لیکن اگر تعلق قائم ہو جائے تو ایسی صورت میں لڑکی اور زیادہ مجبور ہو جاتی ہے اولاد کی وجہ سے جو اس تعلق کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. تو جبری شادی ہمارے دور کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگرچہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے پڑھے لکھے خاندانوں میں کہ اب بہت حد تک جبر سے لوگ رک گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جبر کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. مثال کے طور پر لڑکی سے رائے نہ پوچھی جائے تو کیا یہ جبر نہیں ہے؟ لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیا یہ جبر نہیں؟ لڑکی ایگری نہیں کر رہی ہے، اس کو مختلف طریقے سے کنونس کر کر کے اسے اس سٹیج پر لے آئے ہیں کہ وہ اب نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ بھی جبر. اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پرابلم کیسے سالو ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ شرعی اصطلاح میں سے ولایت کفایت کہتے ہیں، اور ولایت کا جو حق ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی یہ بھی حق رکھتا ہے کہ جبر کر سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جبر کے ذریعے سے لڑکی سے ہاں کہلوانا اس کی رضا شمار کروا سکتا ہے؟ کیا لڑکی کی رضامندی سے سمجھا جائے کہ اگر مجبور ہو کے لڑکی نے سگنیچر کر دیے، لڑکی نے خاموشی اختیار کر لی، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ایسی صورت میں کہ جب لڑکی سے جبر کر کے نکاح قبول کروا لیا جائے نکاح ہو جائے گا، اور پھر کیا نکاح ہو جائے تو ایسی صورت میں لڑکی ساری زندگی اسی شوہر کے ساتھ رہنے کی پابند ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جبری شادی دادا دادی کروائیں، ماں باپ کروائیں، جبری شادی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام ایسی کسی نکاح کو نہیں مانتا جب تک کہ لڑکا اور لڑکی ایجاب و قبول آزاد مرضی سے نہ کریں. ہاں، اگر عقد نکاح اور ایجاب و قبول کا علم ہونے پر لڑکی اور لڑکا خاموش رہے، کچھ نہ بولے، نکاح نافذ ہو جائے گا، ورنہ رد ہوگا. یعنی اگر بول پڑے تو رد ہو جائے گا، اگر نہیں بولے خاموش رہے نکاح منعقد ہو جائے گا، لیگلی نکاح ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے. اگر لڑکی ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اب نکاح منعقد ہونے کے بعد وہ پھر کورٹ میں جائے گی، وہ اس نکاح کے فسخ ہونے کا مطالبہ کرے گی. اگر جبرن ایجاب و قبول کروایا گیا، سگنیچر کروا لیے گئے، انگوٹھا لگوا لیا گیا، تو حنفی علماء کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اور باقی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نکاح کے ساتھ مذاق والا معاملہ ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کو اس موقع پہ حاضر کر کے جبرن اس سے سگنیچر کروا لیے جائے. اصل بات یہ ہے کہ جب باپ دادا نکاح کروائیں، اگرچہ انہوں نے لڑکی کے حق میں کوئی برائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، یا یہ نکاح جو ہے وہ ماں باپ کی مرضی سے ہو، بہرحال ہر دو صورت میں جبر ہوا ہے. نکاح منعقد تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کے بعد لڑکی کو ساتھ رہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اگر وہ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تو جبرن اس سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا.